السلام علیکم خواتین و حضرات، ہندوستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ اب دلی میں جو ان کی ایک الگ اسٹیٹ ہے اس میں الیکشن ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کھل کے پاکستان ورسز انڈیا یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں انڈیا کے ایک شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ سرحد پہ بڑا تناؤ ہے کیا، معلوم کرو چناؤ ہے کیا۔ جب بھی وہاں چناؤ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی نفرت دلا کر ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان ان کے اعصاب پہ کس درجہ سوار ہے، اور 70 سال کے بعد بھی آج بھی نفرت کی بنیاد پر، پاکستان سے نفرت کی بنیاد پر آپ جو ہے ووٹ لے رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مثلا آج بھی دیکھیے وہاں کیا ہو رہا ہے، ہندو، مسلم، مسجد، مندر، گائے، آدمی کو مار دیا کہ وہ گائے بیچ رہا تھا۔ عجیب عجیب ہر وہ چیز جو نفرت پیدا کرے، میڈیا خرید لیا ہے انہوں نے، اور اس سے نفرت کا مسلسل پرچار ہو رہا ہے۔ اور پاکستانی قوم، آپ ان سے جا کے کہیے کہ وہ بھارت میں آپ کے خلاف ایسے ایسے ہو رہا ہے، ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ نفرت کی بنیاد پہ ووٹ ملتا ہے، تو پاکستانی اتنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ چھوڑیے، ان کا کام ہے، وہ جانے، وہ پاگل ہو گئے وہ لوگ۔ آپ فلم لگائیں، میناکشی کی فلم لگائیں جلدی سے۔ عجیب قوم ہے۔ دو قوموں کا دیکھیں کتنا مختلف ایٹیٹیوڈ ہے۔ ایک قوم 70 سال کے بعد بھی آپ سے نفرت کر رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ ہندو عورتوں پہ فدا ہیں اور وہ فلم لگا کے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہو گئے، ان کا ایسے دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ چھوڑیں اس بات کو، فلم لگائیں۔ میں نے یہ سین یہاں دیکھے، اور اکثر میں نے پاکستانی بڑے خوب رو نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ کوئی چھوٹی سی انڈین لڑکی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، شادی کر لی ہے، اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں حیرت سے کہ یہ کیا کپل ہے، لیکن وہ جو ہے میرے کچھ دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بالکل مطلب آپ ان سے کچھ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے انڈیا نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں یار وہ پاگل ہو گئے بس۔ اور ہندوستان میں ہر آدمی ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے گھوم رہا ہے کہ کوئی مسلمان ملے اور میں اس کو پتھر مار دوں۔ میں نے جب سے ہندوستان کا میڈیا فالو کرنا شروع کیا ہے تو وہ جو ایک تصور تھا میرے ذہن کے اندر ہندوؤں کی ذہانت کا، وہ بہت بری طریقے سے خراب ہو گیا۔ پہلے تو ایک تصور تھا جو والدین نے، وہ چونکہ ہندوستان سے پاکستان آئے تو انہوں نے جو وہاں کی باتیں بتا کے ہمیں مطلب بتائی تھیں، وہاں کی باتیں کہ ایسی شام ہے اور ایسا گھر ہے، ایسی صبح ہے۔ تو ایک دفعہ ایک دوست، بڑے بھائی کے دوست یہیں ان کے ساتھ بینک میں کام کرتے تھے، ان سے میں نے کہا تو وہ کہنے کہ یار آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، جو تلاش آپ کرتے ہیں نا، وہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ لکھنؤ میں رکشے چل رہے ہیں اور سردار جی چلا رہے ہیں اور ایدی تے اتنی گالم گلوچ ہو رہی ہے، آپ لوگ اس شہر سے واپس آ جائیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ایک گلیمر ٹوٹ گیا تھا کہ اچھا یہ وہاں سے آئے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہی ہوگی۔ اب ایک ان کی ذہانت کا وہ تھا کہ یہ بڑے اچھے پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ ہیں، لیکن اب جب سے ٹی وی دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلا یہ بات بھی بالکل ویسی گلیمر تھی، بالکل ختم، بالکل جھوٹ بات تھی۔ ان کا ٹی وی دیکھیے ذرا آپ، شام کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہندو خاتون میک اپ وغیرہ کر کے انتہائی زبان دراز، وہ جو ہیں 4 مردوں کو لڑوا رہی ہوتی ہیں، اور چاروں لوگ اتنا چیختے ہیں، اتنا، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، شاؤٹ کرتے ہیں ٹاک شوز میں، لیکن ایسا نہیں دیکھتا ہوں۔ 30 منٹ تک ایک دوسرے پہ اتنا شاؤٹ کرتے ہیں کہ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ کیا کس نے کس سے کیا کہا ہے۔ یہ وہاں کے موسٹ آف دا ٹاک شو ہیں۔ اب کل میں نے ایک ٹاک شو دیکھا اس میں ٹی وی پہ، تو اس میں کیا دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سبجیت، ان کا نام میں نے یہاں لکھ کے رکھا تھا، پٹرا، ان کا نام ہے سمبیت پٹرا، سمبیت
پٹرا، سمبت پٹرا، وہ بی جے پی کے اسپوکس مین ہیں دلی کے. دیکھیے دلی کتنا بڑا شہر ہے، دلی کی کتنی بڑی ریپوٹیشن ہے، بڑا دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اور اس شہر میں اتنی بڑی پارٹی کا اسپوکس مین جو ہے وہ انتہائی اب میں کوئی غلط لفظ نہ میرے منہ سے نکل جائے، وہ اس قدر نااہل تھا کہ وہ فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ جنہ کی آزادی مانگ رہے ہیں. جنہ، وہ جنہ کو بار بار کہتے جنہ جنہ. میں نے کہا اگر جن آ گیا تو مشکل ہو جائے گی. ابھی وہ آیا کچھ دن کے لیے وہاں پہ مسجد پہ، جب آپ توڑ رہے تھے تو مشینوں پہ آ گیا تھا. اور ہو سکتا ہے مسلمان اب اپنے جنات کا جو ہے نا ان کو اب استعمال کرنا چاہیے. ہندوستان میں جس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جنات کا استعمال کریں، یہ جائز ہے ان حالات میں. اچھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنہ کی آزادی مانگ رہے ہیں شاہین باغ میں بیٹھے، تو ہم جنہ کی آزادی نہیں دیں گے. دیکھیے ان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جنہ کی آزادی نہیں، وہ تعصب سے آزادی مانگ رہے ہیں، وہ اس نفرت سے آزادی مانگ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور پھر آپ ہی کر بھی رہے ہیں اور آپ الزام بھی لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد تو انہوں نے ایک بہت ہی زبردست بات کہی جس کو سن کے آپ بہت ہنسیں گے. کہیں گے وہ جنہ کا فیض تھا نا، جنہ کا فیض. اب بتاؤ یہ لوگ شاہین باغ میں بیٹھے یہ پڑھ رہے ہیں روز، جب بجلی کڑکر کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہیں ہمارے بتوں کو توڑ رہے ہیں. دیکھیے اس آدمی نے یہ تصور لیا کہ وہ ہندو بتوں کو توڑ رہے ہیں. ان محترم کو کوئی سمجھائے کہ بھائی آپ پرتا صاحب جو بات وہ کر رہے ہیں شاعر بت کی، وہ آئیکونس آف فالسہڈ جس کو کہتے ہیں، تعصب کا، جھوٹ کا، نفرت کا بت، وہ ان بتوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. وہ سروستی میاں یا جو ہے رام یا دوسرے جو گاڈز ہیں ان کی مورتیوں کو توڑنے کی بات نہیں کر رہے، وہ جھوٹ کی مورتی کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. یہ آدمی یہ سمجھ کے آیا یہ اتنی بڑی پارٹی کا اسپوکس مین ہے. اگر اس کی نالج یہ ہے تو ہائر کمان جو ان کی نالج کیا ہوگی؟ بہنوں اور بھائیوں، متروں، یہ حال کر دیا ملک کا کہ اکانومسٹ کے آج ٹائٹل دیکھیے، اس پہ کیا لکھا تھا؟ انٹالرنٹ انڈیا. ٹائم لگایا تھا کیا؟ ڈیوائڈر آف انڈیا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ تماشا کر رہے ہیں. پردھان منتری جی یہ تماشا ختم کیجئے. مسلمانوں پہ زور چل رہا ہے تو مسلمانوں کو مارے جا رہے ہیں آپ، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ مت سمجھیے صرف پاکستان نہیں، ایران کے لوگ آپ سے بہت غصے میں ہیں، افغانستان کے لوگ اتنے غصے میں ہیں، جس روز ان کا امن معاہدہ ہو گیا وہ اپنا سارا تام تپڑا اٹھ کے جائیں گے کشمیر میں اور دلی میں آئیں گے. وہ یہ بات لکھ لیجئے آپ. جو کچھ آپ اب تک کر چکے ہیں نا، جو ظلم ابھی تک آپ کر چکے ہیں، اس کی بنیاد پہ دیکھیں مسلمان جو ہے نا وہ کبھی بھی وہ تو ہو سکتا ہے کاہل، لیکن وہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے. یہ اس کی گھٹی میں ہے، وہ صدیوں بعد بھی اپنا بدلہ لیتا ہے. اور وہ ایک افغانی ڈپلومیٹ تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو تھوڑا سا ناراض سے کہہ رہے تھے ووٹ یو پاکستان یو تھنک یو آر دی اونلی مسلمس ہو فیل دا پین. ان کا بھارتی مسلمانوں کا نہیں. اینڈ وی ول ڈو اٹ وین دا ٹائم کمس، وی ول ٹیل یو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ سے حساب کتاب تو ہوگا، یہ تو آپ لکھ لیجئے. اچھا، اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مائگریٹ کر کے آ گئے ہماری پیرنٹس کی طرح، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو واپس چلے گئے. ایک سائنٹسٹ آئے تھے وہ واپس چلے گئے، ایک اداکار آئے تھے وہ واپس چلے گئے، اور یہ آپ کی ایک پترکار ہیں دی وائر میں، بڑی کریجس لیڈی، بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، کیا نام ہے ان کا، عارفہ خانم شیروانی. ان کے والد صاحب شیروانی صاحب بھی پاکستان تشریف لائے تھے، اور پھر وہ واپس چلے گئے ہندوستان. کہنے لگے نہیں ہماری زمین وہ ہے، ہماری دھرتی وہ ہے. وہ تو چلے گئے، اس دنیا سے بھی چلے گئے، لیکن اب ان کی اولاد کا کیا ہوگا ان کو پتا، کسی کو پتا ہے کیا ہوگا کل انجام؟
کسی کو کچھ نہیں پتا. ہندوستان جہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، جہاں ہندوستان کو اس کے دوستوں نے کھڑا کر دیا ہے، جس سے آج کل ان کی بڑی یاری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو یقیناً جنگ کی طرف لے کے جائے گی. ان اشعار کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جو سبق سکھا رہے ہیں تمہیں رفاقتوں کا، جو سبق سکھا رہے ہیں تمہیں رفاقتوں کا، ان کی تاریخ سنو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو بہنوں بھائیوں. جو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ٹائم آ چکا ہے. اب مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے سے جو کمفرٹ زون قالین کھینچ لیا گیا ہے وہ اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. مسلمانوں کو چاہیے، ہندوستان کے مسلمانوں کو، کہ وہ اپنی تیاری رکھیں. اپنی تیاری خود کیجئے. اگر آپ 12% دلی میں ہیں، 20% انڈیا میں ہیں، یہ بہت اچھے نمبر ہیں. پالیٹکس میں ان کو آگے پیچھے کھیلنا جانیے. اگر آپ میری رائے سے سہمت ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آپ آگے تک پہنچائیے، اور میرا یوٹیوب چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو آپ دیکھیے، اور اگر آپ پسند فرما لیں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.